بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآنی عربی لیول 2، آج اس کا ہمارا سبق نمبر 9 ہے۔ آج کے سبق میں ہم باب افعال کی مزید 2 مثالیں پڑھیں گے۔ سبق نمبر 8 میں بھی ہم نے باب افعال کو پڑھا، چونکہ باب افعال سے آنے والے قرآن پاک میں 187 روٹ اور مادے ہیں جن کا استعمال قرآن پاک میں ہزاروں بار ہوا ہے، اس لیے اسے سمجھنے کے لیے مزید ہم افعال کو سمجھیں گے تاکہ جہاں بھی یہ آئیں ان کا سمجھنا، ان کا ترجمہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اس لیے پوری توجہ سے آج کے سبق کو بھی پڑھیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ نئے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا سیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے بیت الخلاء داخل ہونے کی دعا سیکھی، آج کے سبق میں بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا۔ بیت الخلاء نکلتے ہوئے ہم پہلے اپنا دایاں پاؤں باہر نکالیں گے اور یہ دعا پڑھیں گے، غفرانک۔ غفران کا معنی ہے مغفرت، کا تیری اٹیچ پرونون، اس کو اے اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ اس کے بعد یہ الفاظ کہیں، الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ الحمد شکر ہے، للہ اللہ کا، الذی جس نے، یہ اسم موصول ہے، اذہب دور کی، عنی مجھ سے، الاذی تکلیف، وعافانی اور مجھے عافیت بخشی۔ دعا یاد کریں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ اب اس کا ترجمہ نکالتے ہیں اور قواعد کا اجرا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے غفرانک، اے اللہ تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اتنا وقت بیت الخلاء میں غفلت میں گزارا، ظاہری بات ہے وہاں انسان ذکر نہیں کر سکتا، تو اس غفلت پر تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ اے اللہ تو نے مجھے کھلایا پلایا، توانائی دی، اور پھر اس میں جو زائد اور فضلہ تھا اسے مجھ سے دور کر دیا، تکلیف دور کر دی۔ ان تمام نعمتوں پر تیرا شکر نہیں کر سکا، اس لیے تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ الحمد للہ الذی، یہ اللہ کا شکر کیا جا رہا ہے۔ ظاہری بات ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہمیں ملی ہے، آپ کہیں گے یہ کیا نعمت واش روم؟ اس نعمت کا احساس کرنا ہو تو دواخانوں اور ہاسپٹلوں میں ان مریضوں کو دیکھیں جن کو ٹیوبس لگا کر فضلہ نکالا جا رہا ہے، یا جن کا پیشاب خارج کرنے کے لیے پیشاب کی تھیلی ان کے ساتھ رکھنی پڑتی، اس بیماری سے اللہ نے ہمیں محفوظ فرمایا۔ الذہب، یہ باب افعال ہے، الذہب یذہب، اس سے اصل سانچہ ہے ذہب، جس کا معنی ہے گیا، با فتحہ سے، اسی کے شروع میں حمزہ کا اضافہ ہوا، الذہب بمعنی لے گیا۔ آگے ہے عن، یہ حروف جارہ میں آپ نے پڑھا اور اس کے ساتھ ملی ہے اٹیچڈ پرونون یا، عنی مجھ سے۔ الاذی تکلیف کو کہتے ہیں، اسم ہے۔ وعافانی، یہ بھی ورب ہے، عافا یعافی، باب مفاعلہ سے، اس سے اصل ہے عافا، باب ناصرہ سے عافا یعفو، جس کا معنی ہے اس نے معاف کیا، اور باب مفاعلہ سے یہ عافا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم آگے باب مفاعلہ کا مستقل سبق پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب افعال کے مزید 2 افعال جو قرآن پاک میں بکثرت آئے ہیں ان کی گردانیں بھی پڑھتے ہیں، ترجمے کے ساتھ مشق بھی کرتے ہیں۔ ان میں پہلا باب ہے اسلم اور دوسرا ہے اشرک۔ جیسے پچھلے سبق میں بتا چکا ہوں، فعل کا اصل سانچہ ہے فعال، فا عین لام۔ جب اس سے ہم ثلاثی مزید بنائیں گے، یعنی ڈرائیوڈ فارمز آف اے ورب، جسے عربی میں ثلاثی مزید فی کہتے ہیں، جس کے کل 8 ابواب ہیں، تو اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہوگا، یا اس میں 1 حرف کا اضافہ ہوگا، یا 2 حرفوں کا اضافہ ہوگا، یا 3 حرفوں کا اضافہ ہوگا۔ جیسے افعال، افعال، اس میں 1 حرف کا اضافہ ہے، شروع میں حمزہ۔ انفعال یعنی انفعال، اس میں 2 حرفوں کا اضافہ ہے، شروع میں حمزہ اور نون۔ فعال یعنی تفعیل، اس میں 1 حرف کا اضافہ ہے یعنی عین، کیونکہ عین 2 ہوئی تو اوپر تشدید آ گئی۔ تفعال، اس میں 2 حرفوں کا اضافہ ہے، شروع میں تا اور 1 عین کا، اس لیے تو عین مشدد ہے۔ افتعال، افتعال، اس میں 2 حرفوں کا اضافہ ہے، شروع میں حمزہ کا اور فا کے بعد تا کا۔ فاعل، اس میں 1 حرف کا اضافہ ہے، الف کا۔ تفاعل، اس میں بھی 2 حرفوں کا اضافہ ہے، شروع میں تا اور فا کے بعد الف۔ استفعل، استفعال، اس میں 3 حرفوں کا اضافہ ہے، حمزہ،
سین تا۔ چونکہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں باب افعال پر، تو اس کو ہم پہلے باب اسلمہ کو لیتے، جو اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 78 الفاظ آئے ہیں۔ آپ ان گردانوں کو یاد بھی کریں اور ترجمے سمیت ان کی مشق بھی کریں۔ پہلے ماضی اسلم، اسلم، اسلمو، اسلمت، اسلمتما، اسلمتم، اسلمت، اسلمنا۔ اسلم اس نے فرما برداری کی، اسلم ان دو نے فرما برداری کی، اسلمو ان سب نے فرما برداری کی۔ اسی طرح آخر تک آپ ترجمہ پڑھیں۔ پھر اس سے مؤنث آئے گا اسلمت، اسلمتا، اسلمن، اسلمتی، اسلمتما، اسلمتن، اسلمت، اسلمنا۔ فرما برداری کی اس ایک عورت نے، ان دو عورتوں نے فرما برداری کی، آخر تک ترجمہ۔ اس سے فعل مضارع آئے گا یسلم، یسلمان، یسلمون، تسلم، تسلمان، تسلمون، اسلم، نسلم۔ یسلم وہ فرما برداری کرتا ہے، یسلمان وہ دو فرما برداری کرتے ہیں، آخر تک ترجمہ پڑھیں۔ یہ اس سے پھر مؤنث آئے گا تسلم، تسلمان، یسلمنا، تسلمین، تسلمان، تسلمنا، اسلم، نسلم۔ وہ فرما برداری کرتی ہے، وہ دو فرما برداری کرتی ہیں، آخر تک۔ آپ کو کم از کم ایک لفظ روٹ اور مادہ سے اس کے گردانوں کو پختہ یاد کرنا ہوگا، پھر باقی آپ کے لیے بنانا آسان ہوگا۔ اس سے باب افعال سے امر آئے گا اسلم، اسلما، اسلمو، اسلمی، اسلما، اسلمنا۔ نہیں آئے گا لا تسلم، لا تسلما، لا تسلمو، لا تسلمی، لا تسلما، لا تسلمنا۔ اس سے اس میں فاعل آئے گا مسلمن۔ باب افعال سے جب بھی اس میں فاعل ہوگا تو مفعلن کے وزن پر ہوگا، مسلمن۔ یہ مسلم مسلمان کو کہتے ہیں، یہ باب افعال کا اس میں فاعل ہے۔ مسلمان، یہ مسلمان تثنیہ ہے، جو ہم مسلمان لفظ بولتے ہیں یہ ہمارے اردو کا لفظ ہے، تو مسلمان یہ مطلق ہے، تو یہ مسلمانی لام کے نیچے زیر کے ساتھ کر کے پڑھیں گے تو یہ تثنیہ ہے۔ مسلمون، پھر مؤنث مسلمتن، مسلمتان، مسلمات۔ اس میں مفعول آئے گا مسلمن، مسلمان، مسلمون، مسلمتن، مسلمتان، مسلمات۔ یہاں آپ غور کریں، اس میں فاعل میں صرف لام کے نیچے زیر ہے اور اس میں مفعول میں لام پر زبر ہے، اور کوئی فرق نہیں۔ اب اس کی ایک مثال بھی دیکھیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 14۔ قل آپ کہہ دیں، انی، ان خاص حروف میں بے شک، یا اٹیچ ضمیر بے شک میں، امرت یہ فعلت آپ پیسی وائس پڑھ چکے ہیں لیول 1 میں، یہ محموز الفا ہے۔ امرت فعلت مجھے حکم دیا گیا ہے، کس چیز کا؟ ان کہ اکون میں ہو جاؤں، اول پہلا، من اسلم جس نے، اسلم حکم مانا، اسلم فرما برداری کرنا یعنی حکم ماننا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا فرما بردار ہو جاؤں۔ ولا تکونن اور تم ہرگز نہ ہونا، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے فرما بردار پہلا ہونے کا حکم ہے۔ ظاہری بات ہے پوری قوم میں نبی ہی سب سے پہلا مسلمان اور اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، پھر باقیوں کو وہ خود فرما برداری سکھاتا ہے، اور مجھے بھی حکم ہے کہ میں ہرگز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ اسی طرح امر کی بھی ایک مثال دیکھیں، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 131۔ اذ قال، اذ جس وقت یا جب، قال کہا، لہو اسے، ربہ اس کے رب نے۔ آپ کو الفاظ سمجھ آ رہے ہوں گے۔ اسلم امر ہے، تو سر جھکا دے، فرما بردار ہو جا۔ اسلام ہمارا مذہب اسی سے ہے، تو اسلام کا معنی ہے گردن کو جھکانا، فرما بردار ہو جانا، اور مسلمان بھی اسے کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی گردن اور کو جھکا دے اور فرما بردار ہو جائے، اس کی اپنی مرضی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی چلے گی۔ قال تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسلمت میں نے سر جھکا دیا، لرب العالمین، لام کا معنی لیے، رب کا معنی رب، عالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے میں نے اپنا سر جھکا دیا۔ اسی طرح آپ دوسرا وعدہ ہے شرک، اس سے باب افعال ہے اشرک،
اس کی فعل ماضی پڑھیں، اشرک اشرکا اشرکو، اشرکت اشرکتما اشرکتم، اشرکت اشرکنا، اس نے شرک کیا، ان دو نے شرک کیا، آخر تک۔ ایسے ہی مؤنث اشرکت اشرکتا اشرکنا، اشرکتی اشرکتما اشرکتن، اشرکت اشرکنا، اس ایک عورت نے شرک کیا، ان دو عورتوں نے شرک کیا۔ اس سے فعل مضارع آئے گا یشرکو، یشرکانی یشرکون، تشرکو تشرکانی تشرکون، اشرکو نشرکو، وہ شرک کرتا ہے، وہ دو شرک کرتے ہیں، وہ سب شرک کرتے ہیں، اس کرتی ہے، یہ اگر مؤنث پڑھیں گے تشرکو تشرکانی یشرکنا، پھر مؤنث کا ترجمہ کریں۔ اسی طرح اس سے باب افعال آئے گا اشرک، اشرکا اشرکو، اشرکی اشرکا اشرکنا، نہیں آئے گی لا تشرک، لا تشرک نہیں، لا تشرک، نہ شرک کرو آپ ایک، لا تشریکا، یہ را کے نیچے زیر پڑھنی ہے آپ نے، لا تشریکو، مؤنث آئے گی لا تشریکی، لا تشریکا لا تشرکنا۔ اس سے اس میں فاعل مشرکن، مشرکانی مشرکون، اور اس میں مفعول مشرکن۔ اس کی بھی آپ ایک دو مثال غور فرما لیں، جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 173، اللہ تعالیٰ فرماتے او تقولو، او یا تقولو، تم کہو، نہ کہو، یہ نہ پیچھے سے یہ آیت چلتی آ رہی ہے۔ اصل میں عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی تمام اولاد کو چیونٹیوں کی شکل میں نکالا اور ان سے ایک وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا یا اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی موقع پہ فرما رہے ہیں کہ کہیں جا کے بعد میں یہ نہ مجھے کہہ دینا کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا، ہم اولاد تھی تو ہم نے بھی کرنا تھا، تو ہمارے باپ دادا کی وجہ سے ہمیں کیوں آپ سزا دے رہے ہیں؟ نہیں، ایسی نہیں، ہر ایک بندہ خود ذمہ دار ہے، اپنے باپ دادا کو بنیاد نہ بنائیں، ہر ایک خود اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ او یا تقولو، تم کہو، نہ پیچھے سے لگ رہا ہے، یعنی تم یہ نہ کہو، انما، پختہ بات ہے، اشرک، شرک کیا، باب افعال، یہ ماضی کا پہلا صیغہ، آباؤنا، ہمارے بڑوں نے، ہمارے باپ دادا نے، من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا، اور ہم تھے، ذریہ، اولاد، من بعدہم، ان کے بعد، یعنی ہم تو ان کی اولاد تھے، افتہلکونا، افا کیا، فا تو، تہلکو، آپ ہلاک کریں گے، نہ ہمیں، بما، اس کے بدلے، فعل المبتلون، جو اہل باطل کرتے رہے، یعنی بڑے باطل تھے تو آپ اس کی وجہ سے ہلاک کریں گے۔ اللہ کہ یہ عذر نہیں تم پیش کر سکتے، یعنی اب عالم ارواح میں تم نے وعدہ کر لیا، لہذا نہ تم اپنی جہالت کو عذر بنا سکتے ہو، نہ کسی اور کے بہکانے کو عذر بنا سکتے ہو، اللہ نے تمہیں خود عقل دی ہے۔ ایک اور آیت دیکھیں، ماضی کا ہی جمع کا صیغہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 96، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، واو اور لا، البتہ، تجدن، آپ ضرور پائیں گے، ہم، ان کو، یعنی یہودیوں کو، احرص الناس، لوگوں میں زیادہ حریص، علی حیات، زندگی پر، یعنی دوسرے لوگوں کی بنسبت زندگی کے یہودی زیادہ حریص ہیں، ایک یہودی۔ نمبر 2، وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں سے بھی، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا۔ دیکھیں، اشرکا اشرکا اشرکو، یعنی زندگی کے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ حریص یا یہودی ہیں یا مشرک ہیں۔ یودو، چاہتا ہے، ود یودو، مضاف آگے پڑھیں گے ہم، احدہم، ان میں سے ایک، یعنی ہر کوئی چاہتا ہے، لو یعمر، کاش اسے عمر دی جائے، الف سنہ، 1000 سال، الف 1000 کو کہتے ہیں، سنہ سال کو، وما ہوا، اور نہیں ہے وہ، بمزحزحہ، ٹالنے والا، کس کو، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، کہ عمر دیا جائے، یعنی اس کی لمبی عمر بھی اسے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ واللہ بصیر، اور اللہ دیکھنے والا ہے، بما یعملون، جو وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اس میں فاعل کی بھی ایک مثال آپ دیکھیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 105، ما یود الذین کفروا، ما، جو، یود، چاہتے ہیں، الذین کفروا، کافر لوگ، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ما، نہیں چاہتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور نہ مشرک چاہتے ہیں، کیا، ان ینزل، کہ اتاری جائے، علیکم، علی پر، کم، تم پر، من خیر، کوئی بلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی مشرک اور
اہل کتاب یہودی اور عیسائی ان میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ایمان والوں پر کوئی خیر اللہ کی طرف سے نازل ہو۔ واللہ، لیکن اللہ فرماتے ہیں اور اللہ یختص خاص کرتا ہے برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء جسے چاہتا ہے۔ واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے۔